تواڈے سامنے کر ہن آ نماز کیوں صلات ہے یہ بھی کیوں صلات ہے وہی جھکاؤ کہ بندہ غافل ہے رب تو دور ہویا چیتا آیا میرا مالک کتنے ہے میں کدھر تریا پھرنا کس طرح فضول زندگی گزار رہا وہ اللہ کی طرف مڑ گیا اے سائنس دیا کتاباں تو فزکس وغیرہ پڑھتے اتنے لائٹ جہی روشنی انعطاف ہے نور اے شواں مڑتا نہیں ہے انعطاف وہی لفظ ہے صلات مڑنا بندہ پھر رب والوں مڑ آیا اور مڑن لی پہلا کام انہیں کیتا کہ میرا رب کتنے ہے اللہ حالانکہ پاک ہے جی مرزا غالب فرماؤں دے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود جنہوں اسی سجدہ کر رہے ہیں یہ ہندو کافر اٹھ جائے تسی نہیں کعبے نو سجدہ کر رہے کعبے نو سجدہ کریے کافر ہو کے مر جائیے بے وقوف ہو عقل دے ہونے کن دے اندر سے اسی کعبے نو سجدہ کر رہے ہیں کئی مسلمان کعبے دی نہ تعریف کردا نہ نماز سے یا ساڈے حج دی کسے دعا کعبے دا کوئی کلمہ آندا نہ اسی اس کو منگدے اسی جاننے ہیں کہ پتھراں دی عمارت ہے جویں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آکھیا طواف کر رہی سی دنیا کہ اے حجر اسود میں خوب جاننا تو ایک پتھر ہاں نہ کسی دا کوئی سنواردا نہ وگاڑنا میں اپنے رسول نوں تینوں چمدیاں نہ ویکھیا ہوندا کدی بوسا نہ دینا مسجود الیہ مسجود علیہ مسجود لہو یہ نا الگ الگ لفظ الگ کرو کیوں عقل نے اپنی تو ہی رخصت کر دیتا ہے مسجود لہو جس کو سجدہ کرتے ہیں اللہ تو سوال سارے ذہن چاہے ہور کے نوں سجدہ اسلام تو نکل گئی مسجود الیہ الف زیر تھلے کس طرف کرتے ہیں ایک سمت ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد ظاہر ہوئے کہ ساری دنیا کا رخ ایک پاسے ایک کعبہ اور پھر اس گل کہ لوگوں کو پتہ لگا کعبہ بذات خود مقصود نہیں نفل نماز سانو چھٹی دیتی کہ سواری سے سوار جے تانگے سے بیٹھے شہر نہیں چاہتے جدھر مرضی چاہتے کہ اللہ اکبر پڑھی دو کوئی کعبے کی لوڑ نہیں اللہ نے کہا کوئی بیوقوف نہ سمجھ لے کعبہ بذات خود کوئی شے یہ صرف ایک اتحاد نہیں ہے کہ فرض نماز سارے رخ کرو ورنہ رسول کریم علیہ السلام سواری تے جدھر جا رہی ہے پڑھی چلے جائیں سانو بھی چھٹی مسجود علیہ اور مسجود علیہ کی ہے ہوں صاف ہے سارے تسی دوستان نے سجدہ کرنا یہ جس پر سجدہ کیا جائے یہ نہیں کرتے اس پر کرتے ہیں زمین تے کریے مسلح تے کریے جس پر کیا جائے اور ہے جس طرف کیا جائے اور جس کو کیا مسجود لہو صرف مسلمان والا مگر دسن لی کہ بھائی ہوں پتہ پوچھتا پتہ تو کوئی لگتا نہیں آخر کوئی قبلہ نما تے ہونا چاہیے سٹیشن تے قبلہ نما لگے ہے وہ قبلہ نہیں قبلے نو تیر دسدا کدھر ہے یہ اصل سے سمجھو کہ مکے جڑا نا قبلہ نما کھڑا قبلہ نہیں قبلہ مسلمان دا اللہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں جی اتنے ہی رہ گیا تو کافر ہو گیا بت پوجن لگ پیا یہ رخ دستا کہ اللہ دا کر کیوں اخوایا بے اتنے نہ کوئی قبر ہے نہ کسی شخصیت ہے نہ تعلق ہے کئی بیوقوف آدھے یار رسول اللہ دا روضہ مدینے یہ کتنے روضہ کئی حاجیاں ساڈا پولا اتنے کس بزرگ کا روضہ روضے کوئی نہیں روضے ہوتے لیکن مشرک نہ ہو جاتے کوئی روضہ نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو موحد نو امام حنفاء نو جنہیں شرک نو ختم کیتا اور ساری دنیا للکاریا باپ نو نمرود نو جہان نو کہ کوئی رب تو سوا نہیں وجہت وجہ اللہ دی اور وہ کلمہ اللہ دا کلمہ تم باقیہ میں قیامت تک لی یادگار چھڑ دیتا کہ ہر کلمہ کو ابراہیم علیہ السلام دی اس پکار نو پڑھتا رہے ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا جیسے کوئی بت نہیں کوئی شے نہیں کوئی تصویر نہیں کہتا ہے کوٹھا دیتے چھت بھی اس وقت نہیں سی جب ابراہیم علیہ السلام بنایا دروازہ کوئی نہیں سی کوئی دروازہ نہیں سی ایک کھوڑا سی بن چھتیا بچوں دیا سادہ بچ وڑ جاندے سی لوگ اس کوٹھے نو کہتا کہ بظاہر اس طرح دی عمارت ہے مگر یہ تسی قبلہ نماز بیت یا میرا گھر ہاں اس تو مڑن دی گل صلات مڑنا ہے میدان رخ کرنا پہلا رخ یہ ہے اب جدو پتہ چلیا کہ مکے جڑا مکان ہے وہ کسی مخلوق دا نہیں اللہ دا میرا مکان ہے میرا گھر ہے بندہ اون منہ کر کے کھڑا ہو گیا پہلا رخ میدان شروع کیتا اقبال علی الشے عربی زبان دوسرا ترجمہ کیتا نا صلات پہ کسی شے کی طرف بڑھنا ہن بڑھنا شروع کیتا نا کھڑا ہوا رخ کر کے جی تھی منزل کسی پاسے نو سفر کرنا پہلا کام ہے کہ اسٹیشن تے یا روڈ تے تھی اونوں منہ کر کے کھڑے ہوندے پھر چلنا شروع کر دے چلتے چلتے اتنے پہنچ جاندے تین ہی اتنے منزل ہر رکعت دے اندر پہلا استقبال قبلہ توجہ کہ اللہ کی طرف رخ کیا کھڑا ہو گیا کہ اللہ کسے مخلوق دا ادھر کوئی دخل نہیں تیرا کر رکھواؤں گا میں تیرا پجاری اس تو اگے بڑھیا پھر سفر شروع کیتا سفر یہ ہوئی ہے بظاہر تو نہیں وہ ٹر رہا مگر روحانی سفر کر رہا کہ میری حیثیت کی ہے کھڑا جڑا آدمی بہت کچھ کرتا
کہ ہاتھ پیر ہلاؤں نٹتا بھجتا، مگر جو چک جاتا نہ زمین تے ڈگا نہ سیدھا کھڑا. طلسم بود آدم جس کا نام ہے آدم. علامہ اقبال بولے رکوع کیا پھر رکوع تینوں اصل ایسی سمجھا، اب تو کھڑیا سمجھ رہا میں کچھ آئے گا آ تینوں سفر کرائیے کہ جے تو اپنی حقیقت غور کرے نہ تو پہلا کچھ سی نہ پھر ہونا تو نہ ہونی ہے. ہوں بھی کچھ نہیں، حکم خداوندی ہے، چاہے تینوں تندرست رکھے ہنے فارج کر دے. کنیاں نوں ہنے اٹیک ہوندا چلدے ہوندے وچے سارے نعرے رہ جاندے، کچھ بھی نہیں انسان. طلسم بود آدم ایک ایسا سمجھو ہے پتلا، یہ ہے کہہ لو یا نہ کہہ لو دونوں گل ہے بھی تو نہیں بھی ہے، کچھ بھی نہیں گا. جب تک اللہ چاہے بہت کچھ بھی ہے، نہ چاہے بس ہے. اس تو رکوع کی ہوندا پھر وجود اور عدم کے درمیان، نہ کھڑا ہے نہ بالکل سجدے تے، نہ بالکل ہی ختم ہے مٹی تے گیا، نہ سر سے سیدھا کھڑا درمیان چ آ گیا. پوچھ لیا کہ اللہ میرے کو جو کچھ نہ میرا کچھ نہیں. پہلی منزل میری یہ طے ہوئی ہے کہ ما من نعمت فمن کا وحدک لا شریک، میرے پلے جو بھی میرا کچھ بھی نہیں، یہ ساری تیری عطا اور مہربانی ہے، ورنہ میں تیرے سامنے چکے. رکوع پہلی منزل ہے. اور اتنے اگر سجدے گرنا تو لوگ سمجھتے رکوع کوئی شے نہیں یارو جانا سی تھلے میں چک گیا سی کرے. تین الگ الگ پارٹ رکھنے لی پھر کھڑا کیتا کہ قیام الگ گیا، رکوع تو بعد پھر قوما کر تاکہ مستقل پتہ لگے کہ رکوع بذات خود ایک شے سی. کھڑا ہے اور کھڑے ہوتے آرام کی ملتا ہے. اللہ دے رسول اللہ السلام تے اسی کروڑاں درود و سلام نہ بھیجے کی کریے؟ یہو جہا علم کسی نے دتا نہیں. اسی پڑھتے ساری بدقسمتی تے ملا بھی نہیں توجہ کرے. یہاں کی اپنی بدقسمتی ہے کہ جھگڑیاں پایا ایک ایک موتی حضور نے جڑا دتا بے بہا، زمین آسمان دے خزانے دا مقابلہ نہیں. کھڑے ہونے دے وقت ہی آنے اسی سامنے اللہ لمن حمدہ. یہ مینوں تانوں کہن دا حق ہے گا، یہ تے اللہ نوں کہنا چاہیے کہ میں قبول کر لی ہاں جڑی حمد تو کی تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا اختیار کرتا جی میں باس ہی متحد نو آندا یار میں کی دست کرنے تو وہی کر دے، میں تینوں اختیار دے. اللہ پاک نے خود بندے نو کیا کہ تو اس ویلے اینا مقبول ہے اور میری نظر چیڈا پیارا، میں کی اعلان کرنا کہ تیری حمد سمعاں دا میں نہ سننا نہیں، سمع اجابت مراد ہے قبول، ورنہ سن تے ہر وقت ہو رہا. فرمایا جڑی تو حمد کیتی ہے نا رکوع سبحان ربی العظیم، اللہ نے اپنے اس بندے کی جس نے اس کی حمد کی ہے وہ حمد قبول کر لی. تو آپ ہی لکھ دے قبول ہو چکی. اور جب میں ہندی ہے قبول پھر کھڑا نہیں رہ سکے، یعنی شکر دے طور پر سجدے گر جاتا. آخری منزل جی پہلا بھی سی ساری اور بعد جی ہونی. قرآن مجید کہندا کہ نہیں کون تم امواتن، تم مردہ تھے تو احیانا، ایک دور گزریا کہ نہیں کچھ نہیں سی، نہ میرا نام سی، نہ خادم صاحب سی، نہ کوئی اور کوئی جانتا بھی نہیں سی اس نا کا کوئی بندہ. اللہ قرآن چاہتا حالات انسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تو اپنی کتاب ہی کدی پڑھیا کر، کیا ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ تیرا کسی نہ ہی نہیں سی؟ ادوں تو عدم چنتا سی، نہ تھا، ہن ہو گیا. پھر وقت آنا ہے احیا ثم یمیتکم، پھر اسے مٹی چ میں لے جانا. اور اسے تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے یہ دو سجدے کیوں؟ ریہرسل ہے تیری ساری کہانی دا کہ تو مٹی سی زمین تے سر رکھنا، پھر اٹھ کے بہ گیا زندہ اتنے ہوں. پھر وقت آنا چلے جانا یہ اور دوبارہ پھر جو رب نے اٹھا لینا. دو زندگیاں دو موتاں قرآن دستا کہ تم مردہ تھے زندہ کیا پھر مارے گا پھر زندہ کرے. سجدے چلا گیا اور سجدے تو کہاں آجزی دی ہوں کوئی قسم نہیں. اور بندہ کی کر سکتا زمین سے تسن ہو رہا ہاں. اور اس تو اسی تھی جا نماز بشال ہے سباں بشالیاں، مگر صحابہ کرام اور امام مالک جیسے لوگوں نے سوائے مٹی سے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں بچھاؤنی چاہیے، کم از کم سجدہ بھی مٹی سے ہونا چاہیے. تو اپنی اصلوں سے پہچان. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ اگر انہوں واسطے جان نمازی وسایا جاتا خلیفہ وقت تو فرمایا یار مٹھ مٹی دی لیا انہیں تھان سے کھلاف دے جیسے میں سجدہ کرنا. خدا دے سامنے وہ غرور ہے کہ جی میں چودھری بنیا ہاں. اور اس تو جو شیعہ لوگوں نے اپنے لیے سجدہ کا بنا لی، کنیا نے قیامت برپا کی کفر کر دے پھر دے کی ہے انہوں سجدہ کر دے. اور جی اسی زمین تے سر رکھ دے زمین کر رہے مسجود ہے اس پر کر رہے ہیں، اس کو نہیں کر رہے. اور علامہ خوئی گئے مسجد نبی جو آگا شرتے یہ کیا کر رہا ہے مشرق نے گل جو سمجھائی کہنے گے رب کی قسم اسی ٹیلی ویژن سے اعلان کریں گے. یہ گل ہی ہو رہا مگر کیتی نہیں کسی نے. یہ لوگ جڑے شرارت نہیں چھڑتے تعصب دے مارے ہے. دوجے کا موقف سمجھتے لو تسی نہیں وہ کرنا بے شک نہ کرو تو عقل تے ہونی چاہیے وہ کیوں کر رہے. ایک کیوں سمجھ آیا سارے مسلمان ایک دوسرے کو گل لا لیں کہ یار سارے ٹھیک کر رہے، مگر یہ تعصب تد چھٹنا چاہیے علم ہوگا جب اپنے اپنے گروہ کا پڑھنا تو مسیت لینی مرد سے لوگوں لڑاؤنا اپنا پیشہ بنانا کدی نہیں سنا ہونی. یہ سارا جہالت کا کرشمہ. علم جدو آ جاتا تعصب نام کی کوئی شے نہیں. بندہ سارے کے موقف سمجھتا جانتا بھی وہ ایسو کر رہا تو اللہ کی طرف رخ کیتا ہوئی انعطاف شواں مڑیاں اینوں پہلا قبلے نو رخ کیتا قیام
پھر رکوع چلا گیا، اور پھر اس تو آخری درجہ خاک پہ سر رکھ میرا اشرف الجلال، میرے جسم کا سب تو اعلیٰ حصہ وہ ایسے مٹی دیتا ہے میں اللہ تیرے سامنے ڈگ گیا، اس تو باقی آزاد نام ہی لگنا تو وزل جبہ تے اللہ پیشانی مٹی تے لگتا ہے، سجدہ ہو جائے، سجدہ صرف پیشانی رکھن کا نہ، انہیں اپنی چادر گواتی کہ آئی تھی پھرتا سی نا متھا کسی دے اگے میں سر خم نہیں سی کرتا، گر گیا۔ تو ساری نماز صلات وہ بھی چکاؤ اللہ دی طرف، وہ ظاہری نظر آؤں کہ کھڑا ہویا چک گیا ہوں ڈگ پیا، اللہ دا چکاؤ جڑا وہ باطنی شاید اس طرح دی نہیں کہ جسمانی شاید وہ یہی ہے کہ جہدے ول دھیان کر لینا، وہ نظر عنایت ہو جاتی ہے، توجہ اتنے پھر مہربانیاں کرتا اپنے فضلوں نوازدا اتنے، تو اللہ دا صلات اللہ دے رسول تے ہے، اور یہ رسول اللہ نے نہیں اللہ قرآن کیا اسی صورت هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، وہ اللہ اور اس کے فرشتے مومنوں تم پر بھی صلات کرتے ہیں مگر اپنے اپنے درجے دی، میرے تو درجے میں کیا جڑا اللہ دے رسول تیرے تے ایک باری صلات کروں میں 10 باری کروں گا، صلات سب تے ہوندی ہے، اون دے مولوی کہیں گے یہ درود شریف صرف حضور تے پڑھدا کوئی گل نہیں، سب تے بھیجدا مگر جڑی نہیں ہوندی حیثیت رسول اللہ تے جڑی صلات ہونی ظاہر ہے آپ بے کمال دے مطابق، جنی آپ دی شان اونچی اوننا ہی اللہ تعالیٰ دا دھیان اور توجہ اللہ رب العالمین